السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان صدقہ اور قرض دینے کی فضیلت۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ صدقے کے متعلق لوگوں کے اندر بے چینی رہتی ہے، سوالات رہتے ہیں، اور جو لوگ قرض دیتے ہیں اور قرض لیتے ہیں ان کے متعلق بھی اکثر علم لوگوں کے اندر نہیں دیکھا جاتا۔ اس وجہ سے آج صدقے کی کیا فضیلت ہے اور لوگوں کو قرض دینے کی کیا فضیلت ہے، قرض کے متعلق، صدقے کے متعلق آج میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید میں 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی خطبے کے بعد اللہ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور قرض حسنہ دینے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے اجر ہے بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کریم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ نوازنے پہ آئے نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ سبحان اللہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اجر کریم دینے کا اعلان فرماتا ہے۔ تو صدقے کی فضیلت اور قرض دینے کی فضیلت اسی پر ہمیں پتہ چلتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدقہ دینا اور مجبور و بے کس لوگوں کو قرض دینا، محتاج لوگوں کو قرض دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیہقی کی یہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر شخص، ہر انسان اپنے صدقات، دیے ہوئے صدقات کے سائے میں ہوگا جب تک لوگوں کے اعمال کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کا حال جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایسا ہوگا کہ وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات کے سائے کے نیچے وہ کھڑے ہوں گے جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا بے شک صدقہ دینے والوں کو قبر کی گرمی محسوس بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، جو صدقہ دیتے ہیں، دنیا میں صدقہ و خیرات دیتے ہیں، انہیں قبر کی گرمی تک محسوس نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن لوگ سائے میں ہوں گے، وہ صدقے خیرات کے لوگ سائے میں ہوں گے۔ یہ بیہقی کی حدیث شریف ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے، دنیا میں صدقہ دیتا ہے تو صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو یہ کیوں بیان کیا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ وہ انسان دے جو صاحب استطاعت ہو، جو مال و دولت والا ہو، امیر انسان ہو۔ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کوئی بھی انسان ہو، اپنے حیثیت کے حساب سے، یعنی اپنی پوزیشن کے حساب سے صدقہ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہمارے پاس بھلے ہی دولت کم ہو، مال و دولت کم ہو، پیسہ روپیہ وغیرہ کم ہو، لیکن اگر ہم ایک کھجور دینے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ہم 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے 10 روپے دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ ہمیں صدقے کے طور پر لوگوں کو دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تم صدقہ دیا کرو۔ دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی شخص کو قرضہ حسنہ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم، قرض دینے والے لوگ، جو لوگ قرضہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دینے والے لوگوں کے متعلق فرمایا قرضہ حسنہ جو کوئی انسان دیتا ہے جب تک وہ شخص اس کا مال نہیں لوٹاتا، یعنی جس شخص کو قرضہ دیا گیا ہے وہ مال واپس نہیں لوٹاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ حسنہ دینے والے کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے جس کو قرضہ حسنہ دیا ہے اس کو مہلت دو، ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دو، اگر تم جانتے کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، رکوع نمبر 5۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرضے کے متعلق فرماتا ہے جب تم کسی کو قرضہ دو تو مہلت دو، اس انسان کو مہلت دو، اور اگر تمہاری حیثیت ہے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا قرضہ معاف کر سکتے ہو تو اس غریب کا قرضہ معاف کر دو۔ اگر تم یہ جانتے کہ غریب کا قرضہ معاف کرنا کیا ہے، کیا مقام رکھتا ہے، اور قرضہ حسنہ دینا اور قرضہ حسنہ میں انسان کو مہلت دینا کیا رکھتا ہے، اگر تم جانتے کہ غریب کی دل جوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، کیونکہ غریب کا دل خوش رکھنا، غریب کا دل ناراض نہیں کرنا، اس پر بوجھ نہیں ڈالنا، اس کو تنگ نہیں کرنا قرضے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام بہت بڑا اجر و انعام والا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی شخص کو قرضہ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو مہلت دے، اس پر دباؤ نہ ڈالے، اسے تنگ نہ کرے کہ قرضہ واپس کرے۔ اگر ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم قرضہ معاف کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کا قرضہ معاف کر دے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و انعام بہت رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اجر کریم، ہم ان کو اجر کریم عطا کریں گے۔ قرضے کے متعلق ہی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ واقعات ختم ہونے کے بعد صدقے کے طرف واپس لوٹتے ہیں کہ صدقے کی کیا فضیلت ہے۔ ایک شخص کے متعلق ایک بہت ہی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مالدار شخص تھا اور وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ وہ مالدار شخص کسی انسان کو قرض دیا اور لوگوں کو ہمیشہ قرض دینے کی وجہ سے اس کا معاملہ یہ رہتا تھا کہ نیک شخص تھا، دلدار تھا، اور جب اپنے غلاموں کو بھیجتا قرض وصول کرنے کے لیے غلاموں کو بھیجتا تو غلاموں کو یہ کہتا کہ تم جس کے پاس قرض لینے کے لیے جاؤ تو اس کو زبردستی نہ کرنا،
زبردستی نہ کرنا، بلکہ اگر وہ قرضہ دے تو لے لینا، اگر وہ کہے کہ کچھ دن کے بعد دیتا ہوں تو واپس چلے آنا، اس کو مہلت دے دینا۔ جب وہ شخص مرا تو قبر میں جب فرشتے سوالات کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے فرشتوں، اس انسان کو بخش دو، اس کو میری رحمت عطا کرو، کیونکہ یہ شخص کا معاملہ دنیا میں ایسا تھا اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب یہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا تو لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا، لوگوں کو چھوٹ دیا کرتا تھا، لوگوں پر زبردستی نہیں کرتا تھا، لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالتا تھا، لوگوں کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ جب یہ بندہ ہو کر لوگوں کو بوجھ نہیں ڈالتا اور لوگوں کو تنگ نہیں کرتا اور لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور قرضہ دے کر بھی خوش رہتا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب، آج میری رحمت جوش میں آئی ہے، اس وجہ سے میں اس شخص کو اس عمل کی وجہ سے جو یہ لوگوں کو قرضہ دے کر مہلت دیتا تھا اور لوگوں کو زبردستی نہیں کرتا تھا، یہ عمل مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے اس شخص کا، اس وجہ سے میں اس عمل کی وجہ سے بخشش و مغفرت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کوئی انسان قرضہ دیتا ہے اور لوگوں کو تنگ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بڑا اجر و انعام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے صدقہ و قرضہ کے متعلق، ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج دیکھا جاتا ہے کہ ہم کسی لوگوں کو، کسی شخص کو اگر قرض دیتے ہیں تو قرض دینے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، کیونکہ قرض دیتا ہے اور پتہ نہیں کہ واپس ملے گا کہ نہیں، لیکن اصل میں جو انعام جو کما رہا ہے، نیکیاں جو کما رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے، کہ بتایا گیا کہ جو انسان کسی انسان کو قرض دیتا ہے جب تک وہ قرضہ واپس نہیں ملتا تو برابر نامہ اعمال میں اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا کم ہے کہ نیکیاں ملنا؟ پیسہ تو ایک نہ ایک دن ملے گا یا پھر کھو جائے گا، لیکن نیکیاں جو اس کو روزانہ مل رہی ہے یہ بہت بڑی ہے، دنیا و آخرت میں کام آنے والی ہے۔ آج لوگ بارہا یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان قرضہ دیتا ہے اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے، ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرضہ لیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو وہ قرضہ ادا نہیں کرتے، مال و دولت ہونے کے باوجود، حیثیت ہونے کے باوجود لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور قرضہ لے کر انہیں ستاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے، فراڈ کا زمانہ چل رہا ہے، دنیا ایک دوسرے کو آج لوٹ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم اس کا قرضہ واپس کر دیں، کیونکہ اس نے انسانیت کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں اس نے قرضہ دیا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو قرضہ واپس لوٹائیں۔ آج بارہا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم قرضہ تو لے لیتے ہیں لیکن 1 سال کا وعدہ بول کر، 6 مہینے کا وعدہ بول کر ہم وہ پیسہ واپس نہیں کرتے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کا پیسہ ہضم کرنا اور اس کا مال ضبط کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حرام ہے کہ مسلمان کا مال اور خون تم اس کا خون کرو، مسلمان کا خون کرو، یا پھر مسلمان کا مال تم کھا جاؤ، ضبط کر لو، تو یہ تم پر حرام ہے۔ تو مسلمان کا مال بھی کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ دے دے اس کو، قرضہ جس سے لیا ہے، اور اگر ہمارے پاس پورا پیسہ آ جائے تو اس کو ستائے نہ اور وقت پر اس کا قرضہ دینے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک غریب اور محتاج شخص تھا اور وہ کسی ریتیلے میدان سے گزر رہا تھا، تو ریتیلے میدان کو دیکھ کر، ریت کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آیا اس شخص کے کہ کاش یہ ریت جتنا میدان ہے، جتنی ریت دکھائی دے رہی ہے، اگر میرے پاس اتنا اناج ہوتا تو میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ دل میں خیال آیا، ارادہ ہوا، تمنا ہوئی اور وہ شخص مر گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ ارادہ کر کے، یہ سوچ کر، اچھی نیت رکھ کر، یہ جب شخص کا انتقال ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ، میں تو غریب انسان ہوں، محتاج انسان ہوں، میری نیکیاں بھی اتنی نہیں ہیں، میں نے نیکیاں بہت کمائی ہیں لیکن میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں؟ تو
تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے انسان، یہ جو تیری نیکیاں ہیں، جب تو نے ارادہ کیا تھا ریتیلے میدان سے، جب تو گزر رہا تھا اور تو نے جب ارادہ کیا کہ کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا، اتنا اناج ہوتا تو میں غریب بھوکے لوگوں کو تقسیم کرتا، تو تیری اسی نیت کی وجہ سے آج تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں کہ اگر انسان نیک ارادہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ارادہ کرنے پر ایک اجر عطا کرتا ہے، اور جو سچے دل سے ارادہ کرتا ہے اور دل میں خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ میں لوگوں کی، غریب لوگوں کی مدد کروں، مسکین لوگوں کی مدد کروں، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤں، یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و انعام کتنا عطا کرتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم غریب ہیں، بھلے ہی ہم غریب ہیں، لیکن ارادہ رکھیں، تمنا رکھیں، نیت یہ رکھیں کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو اور یا پھر مال و دولت آ جائے تو میں ضرور غریب لوگوں کی مدد کروں گا، میں یتیم لوگوں کی مدد کروں گا، میں بیوہ لوگوں کی مدد کروں گا۔ نیت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کرنے سے پہلے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے نیت کرے کہ میں یہ فلاں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کا بھی بدلہ عطا کرے گا، عمل کا بھی بدلہ عطا کرے گا۔ اگر ہم نے صرف نیت کی، عمل نہیں کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی ہمارے نامہ اعمال میں ضرور لکھے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں اور نیک عمل کریں۔ جو لوگ مال اور دولت ہونے کے باوجود، حیثیت ہونے کے باوجود، اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور لوگوں کا سہارا نہیں بنتے، تو قیامت کے دن وہ کس حال میں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ صحیح مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 318 کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت پوچھے گا، لوگوں سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں قرض دار تھا، تو نے مجھے قرض نہیں دیا، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو لوگ عرض کریں گے، جو لوگ دنیا میں بھوکے لوگوں کی، پیاسے لوگوں کی، ننگے لوگوں کی، قرض دار لوگوں کی جو مدد نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے پوچھے گا کہ میں ننگا تھا، میں قرض دار تھا، میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، تو نے میری مدد نہیں کی۔ تو اس پر لوگ سوال کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، تو تو جسم سے پاک ہے، تو تو جسم سے پاک ہے، تو تو قرض لینے سے پاک ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے، تو پیاسا ہونے سے پاک ہے، تو اے باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو پیاسا ہو، تو بھوکا ہو، تو قرض دار ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہے گا کہ دنیا میں فلاں دن فلاں وقت میں ایک ننگا شخص آیا تھا، ایک ننگا شخص آیا تھا، تو نے اسے کپڑا نہیں پہنایا، اگر تو اس کو کپڑا پہنا تھا تو ایسے ہوتا کہ تو نے مجھے کپڑا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں دن فلاں رات میں ایک شخص تیری بارگاہ میں، تیرے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر قرض مانگ رہا تھا، تو نے اسے قرض نہیں دیا۔ اگر تو دنیا میں اس کو قرض دیتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے مجھے قرض دیا ہے۔ دنیا میں فلاں تیرا پڑوسی، فلاں تیرا رشتہ دار بیمار تھا، تو نے اس کو حال پرسی کے لیے، عیادت کے لیے نہیں گیا، تو اگر تو قیامت کے دن اگر تو دنیا میں اس پڑوسی کے، اس رشتہ دار کے، اس چاہنے والے کے اگر بیمار پرسی کے لیے جاتا، حال پوچھنے کے لیے جاتا، میں یہ سمجھتا کہ تو نے میرا حال پوچھا ہے۔ اگر فلاں شخص دنیا میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس پیاسے کو پانی پلاتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے مجھے پانی پلایا ہے۔ تو دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم جو معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے طرف کیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ جس طرح بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ کرتے ہو، تم وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا معاملہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کر رہے ہو۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بھوک سے، پیاس سے اور قرض سے، ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا ناطہ انسانیت کے ساتھ، انسانوں کو ہی آپس میں اس طرح جوڑا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو، تو گویا اس طرح ہے کہ تم نے میری مدد کی۔ تو قرضہ حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا ہے کہ لوگوں کو جو قرضہ حسنہ دیتے ہیں اور صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اجر کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر
کر رکھا ہے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو صدقہ و خیرات دینے کے بہت بڑے اجر و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہمیشہ صدقہ و خیرات دیتے رہیں۔ بزرگوں کا پہلے کا معاملہ یہ ہوتا تھا، ہمارے بڑے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب بچہ بیمار پڑ جائے، جب بچہ بیمار پڑتا تو دواخانے اس کو بعد میں لے جاتے، بچے کی طرف سے صدقہ و خیرات پہلے کرتے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم دواخانوں میں، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ آج یہ طریقہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارا بچہ گھر میں بیمار رہتا ہے یا پھر کسی بلا و مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو ہم اس کے نام سے صدقہ و خیرات دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ آنے والی 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آنے والی 70 بلاؤں کو صدقہ دور کرتا ہے۔ تو آج بھی ہم جب کوئی ایسی مصیبت کی گھڑی آ جائے تو سب سے پہلے ہم اپنے نام سے، اپنے گھر والوں کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ جب لوگ بچے کو دواخانے لے کر جاتے، پرانے لوگ، بڑے لوگ، پہلے کے لوگ جب بچے کو دواخانے لے کر جاتے، دواخانے لے جانے سے پہلے صدقہ و خیرات کسی غریب کو کر دیا کرتے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اس طریقے کو بھول گئی ہیں۔ تو آج بھی اگر ہمارا بچہ وغیرہ بیمار پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، پھر بچے کو دواخانے لے جائے، کیونکہ اس غریب کی دعا سے ہمارے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ صدقے کے متعلق شروع میں جو بولا گیا تھا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اجر و انعام رکھتا ہے، میں قرض حسنہ کے متعلق آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، لیکن ابھی صدقے کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 954، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 کی یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں اور اس میں کا مال کچھ میرے پاس رہ جائے، یعنی سارا سونا 3 رات کے گزرنے سے پہلے میں غریبوں و فقیروں میں بانٹ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھ پر کچھ قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔ تو دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیت، ارادہ اور طریقہ اور آپ کے اقوال کیا ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کر کے نہیں رکھیں گے، بلکہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے وہ سونا غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مجھ پر قرض ہے تو میں قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھوں گا۔ آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم پیسہ حل میں مزید، اگر لوگوں کو ایک سونے کا پہاڑ دیا جائے تو وہ اور دوسرے پہاڑ کی تمنا کریں گے۔ تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ آج ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ آئے اور پیسہ آئے ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو تو میں اس کو 3 رات گزرنے سے پہلے تقسیم کر دوں گا۔ تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ حدیث شریف بخاری و مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر اور شمار نہ کر کہ اللہ تعالیٰ شمار کر کے دے گا، اور بند نہ کر، اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر بند کر دے گا۔ کچھ دے جو تیری طاقت ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو، اس کا شمار نہ کرو۔ جو بھی تم لوگوں کی راہ میں خرچ کرتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو، تو اس میں اس کا شمار نہ کرو۔ اللہ بھی اپنی نعمتوں میں جو تمہیں حصہ عطا کرے گا، رحمتیں تم کو جو دے گا، انعام نیکیاں جو دے گا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شمار نہ کرے گا۔ اور تم نے بند کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنے جو انعامات ہیں، نیکیاں ہیں، وہ بھی بند کر دے گا۔ جو تیری طاقت کے حساب سے ہو وہ تو لوگوں کو دیا کر۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ صدقہ دینے سے بلائیں جو ہوتی ہیں وہ بلا صدقہ کو نہیں پھلانگتی، یعنی اس کو پار نہیں کر سکتی۔ جو بھی بلائیں مصیبتیں ہم پر اترتی ہیں تو بلا صدقہ کو پھلانگتی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بھی ہم پر مصیبتیں وغیرہ اترتی ہیں، مصیبتیں اگر اتر رہی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے وہ بلائیں صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں میں عدل یعنی صلح کرانا صدقہ ہے۔ کسی کو جانور یعنی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا اور اس کا سامان اٹھا دینا صدقہ ہے، اور اچھی بات صدقہ ہے۔ جو قدم نماز کی طرف چلے گا صدقہ ہے، اور راستے سے اذیت تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا صدقہ ہے۔ یہ بخاری و مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کے متعلق فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو مسلمان درخت لگائے یا کھیت بوئے، اس میں سے کسی آدمی یا پرندہ یا کسی جانور نے کھایا، وہ سب اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ! جو ہم کھیت لگاتے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، آج دیکھیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے ہمارے لیے درخت لگائے ہیں اور ہم اس درخت سے پھل کھا رہے ہیں، یا پھر اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، یا پھر کھیت میں پرند چرند وغیرہ چرتے ہیں، تو وہ سب اس انسان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 15 جلد نمبر 2۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھولے کو راہ بتانے کا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھولے کو راہ بتاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیک بات کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، راہ بھولے ہوئے کو راہ بتانا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی دور کرنا صدقہ ہے، اپنے برتن میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 و ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 100 حدیث کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ٹالتا ہے۔ جو انسان کی بری موت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ سے مرے، ڈوب کر مرے، جل کر مرے، تو جو بری موت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے اس بری موت کو ٹالتا ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو اس نے ہلنا شروع کیا، زمین نے ہلنا شروع کیا تو پہاڑ پیدا فرما کر اس پر نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی سختی دیکھ کر تعجب ہوا، عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہے؟ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ، زمین جو ہل رہی تھی، زمین کا ہلنا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑ جب زمین پر رکے تو زمین ہلنا بند ہو گئی۔ فرشتوں کو یہ تعجب ہوا، فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، لوہے سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، آگ سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں، پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ پانی سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ ہوا سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ابن آدم علیہ السلام کے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرنا کہ اسے بائیں ہاتھ سے چھپائے تو یہ سب سے زیادہ سخت چیز ہے اور بہترین چیز ہے۔ یعنی ایک ہاتھ سے صدقہ دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ترمذی شریف، مشکات شریف اور صفحہ نمبر 170 کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ تم ایک صدقہ و خیرات کرو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ آج جو لوگوں میں نمائش کی جاتی ہے،
تصویریں جو نکالی جاتی ہیں اور ریاکاری جو ہوتی ہے کہ فوٹو نکال کر فوٹو کھنچوا کر جو غریبوں کی جو مدد کرتے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ سب سے بہتر اور افضل صدقہ یہ ہے کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں نمائش نہ کرو، لوگوں میں اتراؤ مت، لوگوں میں ریاکاری دکھاوا مت کرو، فوٹو نکال کر غریب لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ اس کے برعکس جو لوگ مدد کرتے ہیں، فوٹو وغیرہ کھنچواتے ہیں یا پھر لوگوں کو جو بولتے ہیں کہ ہم نے اتنی مدد کی، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دیا جائے، اور دکھا کر جو صدقہ جو دیتے ہیں اس میں بھی ایک بہتر پہلو علماء کرام یہ نکالتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے دکھا کر جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس طرح لوگ گناہ کرتا ہوا دیکھ کر، کسی انسان کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر خود بھی گناہ کرتے ہیں، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ لوگ نیکی کریں، لوگوں کو دکھائیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی وہ انسان کر رہا ہے، صدقہ و خیرات دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، تو دوسرے انسانوں کے اندر بھی وہ تڑپ وہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی صدقہ و خیرات کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو دکھا کر صدقہ و خیرات کرنا بھی اچھا ہے، بہتر ہے، اچھا عمل ہے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی اس سے ترغیب حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، درس حاصل کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی کبھار چھپا کر بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کے متعلق فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ پانی، اگر آگ لگی ہے، ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں تو آگ کس طرح بجھ جاتی ہے، تو گناہ بھی ہمارے اسی طرح دور ہوتے ہیں صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، امام احمد ابن ماجہ صفحہ نمبر 310، ترمذی شریف کی بھی یہ حدیث ہے۔ تو صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو دور کر رہا ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو کچھ اپنے اہل یعنی بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اگر ثواب کے لیے ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، مگر شریعت کی پابندی کے ساتھ خرچ ہو، یعنی اس میں فضول خرچی یا پھر حد سے زیادہ نہ بڑھے، اور اپنے بال بچوں پر بھی یہ نیت رکھ کر اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو بال بچوں پر بھی کرنا صدقہ ہے۔ حرام مال صدقہ نہیں، گناہ ہے۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس میں سے اس کے لیے کچھ ثواب نہیں بلکہ گناہ لکھا جائے گا۔ یہ ابن خزیمہ ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152، حاکم کی بھی یہ میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ جو لوگ حرام مال کماتے ہیں اور حرام مال سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ حرام مال سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بلکہ وہ کھانا نہیں کھلا رہے ہیں بلکہ وہ گناہ کما رہے ہیں، اور اس پر ان کے لیے ثواب نہیں لکھا جائے گا بلکہ گناہ لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، ابن خزیمہ حاکم کی یہ حدیث ہے، آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم مایا، یعنی تھوڑی دولت والے شخص کا صدقہ۔ سبحان اللہ، جس کے پاس تھوڑی دولت ہے اس شخص کا صدقہ، کہ وہ شخص کوشش کر کے صدقہ دیتا ہے، یعنی اس کے پاس کم مال و دولت ہے لیکن پھر بھی وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس کا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 271 جلد نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم لاکھ درہم سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ 1 درہم لاکھ درہم سے افضل کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے پاس مال کثیر ہے، بہت مال و دولت ہے، اس نے اس میں سے 1,00,000 درہم صدقہ کیا، اور ابھی اس کے پاس لاکھوں درہم موجود ہیں، اور ایک شخص کے پاس صرف 2 روپیہ ہے، اس نے اس میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا
اور اب صرف ایک ہی باقی ہے اس شخص کے لیے اس لیے اس شخص کے لیے صدقہ افضل ہے، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے صدقہ و خیرات کیا تو 1 درہم لاکھ درہم سے بہتر اس وجہ سے ہے کیونکہ جو مال و دولت والا انسان ہے اس نے 1 لاکھ درہم خرچ کیے لیکن پھر بھی اس کے پاس لاکھوں روپیہ بچے، لیکن ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہے، 2 درہم میں سے 1 درہم خرچ کرتا ہے، اس کے پاس 1 درہم بچتا ہے، تو اس وجہ سے وہ 1 درہم لاکھ درہم سے بہتر ہے۔ صدقہ آدمی کی عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ دشمن سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، صدقہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بلاؤں کو آفتوں کو دور فرماتا ہے۔ صدقہ دینے سے، غریب لوگوں کی مدد کرنے سے کیا انعام و اکرام ملتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ تذکرۃ الاولیاء کے واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئے، حج سے فارغ ہو کر حرم شریف میں بیٹھے تھے کہ نیند لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے؟ دوسرے فرشتوں نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ پھر فرشتے نے کہا اس سال کتنے لوگوں کا حج مقبول ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کسی ایک کا بھی حج مقبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے سنا تو بے چین و بے قرار ہو گئے اور خیال کیا کہ 6 لاکھ لوگ مکے میں دور دراز سے حج کے لیے آئیں لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک شخص ہے جو جوتے سلنے کا کام کرتا ہے، جس کا نام علی بن الموافق ہے، وہ حج پر نہیں آیا مگر اس کا حج مقبول کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پورا بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو شوق پیدا ہوا کہ اس شخص سے جام ملاؤں جو ایسے مقبول شخص کی زیارت کی جائے جس کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج آج قبول ہوا ہے۔ ایسے انسان سے آج میں ملاقات کروں، اس کا دیدار کروں جس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ دمشق کے سفر کے لیے زاد راہ باندھا اور اس شخص کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ جب آپ دمشق پہنچے تو پتہ معلوم کر کے علی بن الموافق کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور اپنا وہ خواب جو مکہ شریف میں دیکھا تھا بیان کیا اور سوال کیا کہ آپ وہ کون سا نیک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کو حج مقبول، یعنی آپ نے حج نہیں کیا، آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا اور آپ کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ حاجی لوگوں کا حج قبول کیا۔ یہ سوال سن کر حضرت علی بن الموافق کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو بتانے لگے کہ اے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، مجھے ایک عرصہ 30 سال سے حج کی تمنا تھی اور میں جوتے سل کر اور مرمت کر کے حلال روزی کماتا اور حلال روزی میں بچا بچا کر 300 درہم جمع کیے تھے، اور میں نے جب حج کی تیاری کی کہ صبح قافلے کے ساتھ حج و زیارت حرمین شریفین طیبین کے لیے نکلنا چاہوں تو اسی رات کی بات ہے، میری بیوی حاملہ ہے اور اس کی خواہش ہوئی کہ گوشت کھائیں اور پڑوسی کے گھر گوشت بنا تھا جس کی خوشبو میرے گھر میں آ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے پڑوسی کے گھر گیا کہ تمہارے گھر میں گوشت بنا ہے، میری بیوی حاملہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں گوشت کھاؤں گی تو مجھے پکے ہوئے گوشت میں سے تھوڑا گوشت دے دے تاکہ میری بیوی کی خواہش پوری ہو جائے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے پڑوسی رونے لگا اور اس نے اپنا راز ظاہر کیا کہ ہفتہ ہو گیا میرے گھر چولہا نہیں جلا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، موت سامنے نظر آ رہی تھی، بچوں کو موت سے بچانے کے لیے میں شہر کے باہر گیا جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں۔ ایک گدھے کو دیکھا جو مرا ہوا پڑا تھا، اس کے جسم سے
کچھ گوشت کاٹ کر لایا ہوں اور اسے پکایا ہوں تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ یہ گوشت میرے لیے حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انسان کیا کہتا ہے؟ کیا انسان یہ موت سے بچنے کے لیے یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، لیکن اے علی یہ گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ سب سن کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں اپنے گھر آیا اور وہ رقم جو میں نے 30 سال میں حج جانے کے لیے جمع کیا تھا، وہ سب رقم 300 درہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ایک غریب مسلمان کی بے کسی وہ پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ یہی ہمارا عمل ہے، یہی ہماری نیکی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں کتنی نصیحتیں، کتنا درس ملتا ہے کہ آج ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے، غریب ہیں، اور ہم نے ایک حج ادا کیا ہے اور ہم نے فریضہ حج جو انجام دینا تھا وہ فریضہ ہم نے ادا کیا، اس کے باوجود بھی ہم اگر بعد میں حج کرتے ہیں، لیکن حج کر رہی ہیں اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی بھوکے پیاسے ہیں، غریب ہیں، اور اس مال کے وہ زیادہ حقدار ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم حج کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا حج مقبول نہیں ہے، کیونکہ حج ہمارے اوپر ایک بار فرض ہے، ایک بار ہمارے اوپر حج فرض ہے، اس کے بعد سنت ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایک بار فرض حج ادا کرنے کے بعد ہم غریب لوگوں کی مدد نہیں کرتے، مسکین لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اور ہم ان پیسوں سے بار بار حج کرتے ہیں، تو ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا، تذکرۃ الاولیاء کا یہ واقعہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ انسان حج کو جانے کے بجائے غریب لوگوں کی مدد کی اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کیا، اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کا حج اللہ نے قبول فرمایا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر حج ادا کر چکے ہیں، ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، حاجی کہلائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے اور بھی ہمیں دولت دی ہے تو غریب لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت بار بار کریں، اس میں بھی بڑی سعادت ہے، بڑی نیکی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج پر اتنا پیسہ خرچ کیوں کرنا، یہ حج ادا کرنے سے پہلے ہم غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ حج انسان پر فرض ہے، حج انسان پر فرض ہے۔ جو انسان مالک نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، جو حج ادا کر سکتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت، اتنی مال و دولت ہے کہ وہ حج کو جا کر آ سکتا ہے، ہٹا کٹا تندرست ہے، اور اتنی دولت ہے کہ جب حج پر جائے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے مطلب اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ وہ ان کے لیے واپس آنے تک کافی ہو، تو اس انسان پر فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ حج ادا کرے، سب سے پہلے وہ حج ادا کرے۔ لوگ آج یہ لوگوں کے اندر غلط پروپوگنڈا پیدا کرتے ہیں، غلط خیالات لوگوں کے دل کے اندر یہ ڈالتے ہیں کہ حج نہ کریں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ نہ کرے، بلکہ 4 لاکھ روپے کا کسی انسان کو گھر باندھ کر دے، کسی انسان کی شادی کر دیں، کسی لوگوں کی مدد کریں۔ یاد رکھیں حج ہم پر فرض ہے، تو ہمیں فرضیت سب سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے تو ہم سب سے پہلے حج ادا کریں، حج ادا کرنے کے بعد پھر بعد میں ہمارے پاس پیسہ وغیرہ جو بچتا ہے تو ہمیں اس پیسوں سے غریب لوگوں کی، مسکین لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا تب حج کروں گا، میرے بچوں کی شادی ہو جائیں گی تب حج کروں گا، تو یاد رکھیں کہ موت کا کوئی بھی وقت طے نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ حج کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو مال و دولت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حج ہمارے اوپر فرض ہے۔ 5 روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہے 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو زکوٰۃ ہمارے اوپر اور مال و دولت والے پر حج فرض ہے، تو ہمیں حج بھی ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔
تو دوران گفتگو یہ حج کے متعلق یہ طویل یہ بات چلی گئی، میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حج کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اصل وہ حج کا واقعے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ صدقہ و خیرات کرنے کا معاملہ تھا۔ آج ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو بار بار حج کرتے ہیں۔ یہ بھی سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مال و دولت آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو غریب لوگوں کو تلاش کریں، مسکین لوگوں کو، بیوہ یتیم لوگوں کو تلاش کریں، اپنے آزو بازو آس پاس اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب میں دیکھیں۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو واقعی صدقہ و خیرات کا مستحق ہے تو اس کو صدقہ و خیرات کرے، اس کی مالی حالت کو سدھاریں۔ آج ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی، زکوٰۃ وغیرہ دینے کی ہمارے اندر وہ جو تڑپ ہے وہ کم دکھائی دیتی ہے۔ تو صدقہ و خیرات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، جو لوگ قرضہ لوگوں کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، قرضہ حسنہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر و انعام تیار کر کے رکھا ہے، بلکہ اجر و انعام نہیں، اجر کریم، لہم اجر کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور قرضہ حسنہ لوگوں کو دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جب ہم لوگوں کو قرضہ حسنہ دیں تو ان پر زیادہ زور زبردستی نہ کریں، ان کے حیثیت کے حساب سے ان سے مانگے، اور اگر اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے تو وہ قرضہ معاف کر دیں۔ اور اس کے برعکس میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو لوگوں نے کسی انسان کا قرضہ لیا ہے تو اس کا قرضہ ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت آ جائے تو آپ ان کو لمبا نہ کھینچیں، بلکہ یہ نہ ٹالے نہ، وہ قرض صدقہ و خیرات دینے سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کا مال ہضم کرنا، لوگوں کو پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کا قرضہ ادا نہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، خاص کر دیکھا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کا مہینہ ہمیں جو ملتا ہے، اس میں لوگ بہت سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جو محنتی کام کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ایسے صدقہ و خیرات دیں تاکہ وہ بھی رمضان میں پوری عبادتیں کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھرپور عبادتیں کرنے کی ان کو سعادتیں حاصل ہو سکے۔ تو صدقہ و خیرات ابھی سے نکالنا شروع کریں، اور زکوٰۃ وغیرہ کا بھی معاملہ ہے وہ بھی ابھی سے نکالنا شروع کریں، لوگوں کو تلاش کریں اور لوگوں کو دیں۔ بارہا ایسا دیکھا جاتا ہے جو لوگوں کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے اندر خاص مسلمانوں میں یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں کے باہر، درگاہوں کے باہر برقع پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر، جھوٹی خبریں پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیں، ہرگز نہ دیں۔ ان کے پاس بہت مال و دولت ہوتی ہے، پھر بھی یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، ان کی بھیک مانگنے کی عادت ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بھیک مانگنا جو ہے، دستے دراز کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ برا عمل ہے۔ کبھی ایک وقت آئے اور لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلائیں یہ بات اور ہے، لیکن مال و دولت ہونے کے باوجود بھی دستے دراز کرنا اور ہاتھ پھیلانا یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت معاملہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگ مسلمانوں کو، ایک مذہب کو بدنام کر رہی ہیں، برقع پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی وغیرہ لگا کر۔ ایسے بہت سے معاملات کرناٹک وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلبرگہ کا معاملہ ایک پیش آیا کہ گجرات کا ایک کوئی داڑھی رکھنے والا انسان پکڑا گیا، اس کے پاس روزانہ کا وہ 8,000 10,000 روپے کماتے تھے، اور بولتے تھے کہ ہمیں وہاں سے کافروں نے، غیر مسلم لوگوں نے ہمیں باہر کر دیا، ہمیں مارا، ہمیں پیٹا، ہمارے اوپر ظلم کیا، یہ تمام چیزیں بتا کر روزانہ کا 5,000 8,000 روپے اس کی کمائی تھی۔ تو ایسے بہت سے فراڈ لوگ جو گھومتے ہیں، خاص کر رمضان میں گھومتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں، اور ایسے لوگوں کو تحقیق اگر دینا ہے تو تحقیق کر ہی
کر کے ہی دے، سرچ کر کے ہی دے، ایسے لوگوں کو بلا مطلب تحقیق کیے بغیر نہ دیں، اور دوسرے لوگ جو بھیک مانگتے ہیں ان کو ہرگز نہ دیں۔ ان کے پاس پہلے سے بہت پہلے سے پیسے اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ مال و دولت اتنے رکھتے ہیں کہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دے بھی تو پہلے تحقیق کریں، معلوم کریں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں، وہاں پر فون لگائیں، جا کر آئیں، دیکھیں، پھر ان کو دیں۔ اور سب سے بہترین صدقہ و خیرات یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو دے، اپنے عزیز و اقارب کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دے، اپنے جان پہچان والوں کو دے۔ ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں اور گمراہ نہ ہو، بھٹکے نہ، اور صحیح جو زکوٰۃ صدقہ و خیرات کے مستحق لوگ ہیں ان لوگوں کو صدقہ و خیرات دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح و مستحق لوگوں کو صدقہ و خیرات زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو جھوٹے لوگ ہیں اور جن کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی اسلام کا لباس پہن کر لوگوں سے بھیک جو مانگتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایسے لوگوں کو نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آج کی محفل میں، آج کے تقریر میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک، گستاخی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائیں۔ آج کی محفل میں جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ غریب ہیں لیکن پھر بھی اپنے حیثیت کے حساب سے صدقہ و خیرات دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔